إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. عام طور پر اس مہینے میں پوری دنیا بھر میں مسلمان اپنے نبی اور اپنے پیغمبر اور اپنے محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں گھر گھر میں گلی گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات اور آپ کی سیرت بیان ہوتی ہے. اسی مناسبت سے اس وقت میں نے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم، مسلمان جب تک اپنے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اللہ کی قسم کوئی مسلمان مومن نہیں بن سکتا. یعنی اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ کوئی مسلمان، حقیقی مسلمان، کوئی مومن حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے. اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے اس واسطے تاکہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں. جتنے اخلاق ہیں ان اخلاق میں جتنے عمدہ سے عمدہ اخلاق ہیں، بہتر سے بہتر اخلاق ہیں، ان اخلاق کی میں تکمیل کروں اور ان اخلاق کو دنیا میں سمجھاؤں اور ان اخلاق کو دنیا میں سکھاؤں، لوگوں کو سکھاؤں. اللہ نے اسی مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور حاصل ہے. اب ان دونوں کی روشنی میں آپ بات سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شریعت دے کے بھیجا اور ایسی عادات اور ایسے اطوار، ایسے اخلاق دے کر بھیجا کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر مسلمانوں کو کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانا یہ ناقدری ہے.
اور ناقدری کیا؟ بے ایمانی ہے، کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، اللہ کے رسول کے اخلاق اور آپ کی شریعت اور آپ کا دین گویا تسلیم نہیں ہے۔ صاف مطلب یہ ہوا اس شریعت کا ماننے والا اور اس نبی کا ماننے والا اگر اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کی طرف جھانکے اور اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کی طرف اگر ران ٹپکائے اور ادھر مائی ہو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس شریعت پر اس کا ایمان نہیں اور اس نبی پر اس کا ایمان نہیں۔ چنانچہ میں ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ اندازہ کریں گے۔ بشر نام کا ایک منافق تھا، اصلاً یہودی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ منافق انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو اندر سے تو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اندر سے کوئی مشرک ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی نصرانی ہوتا ہے، اپنے مذہب والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں، اور ظاہر میں اپنے کو مسلمان بتاتا ہے۔ تو ایک بشر نامی منافق تھا جو اصلاً یہودی تھا۔ اس کا ایک دوسرے یہودی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں حق پر تھا وہ یہودی، یہ منافق جو اپنے کو مسلمان بتاتا تھا یہ حق پر نہیں تھا، یہ ناحق پر تھا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو اب انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے درمیان کوئی آدمی فیصلہ کرے، فیصلہ کس کو بنائیں، کس کے پاس فیصلہ لے جائیں، مقدمہ کس کے پاس لے جائیں۔ تو یہودی نے کہا ہم تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور منافق نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے وہاں چلے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہودی تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس چلیں گے، اور یہ منافق جو اپنے کو مسلمان بتا رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے جو یہودیوں کے سردار ہیں کعب بن اشرف اس کے پاس چلیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس کو نبی کی بات پر یقین ہے اور کس کو نبی پر اطمینان ہے۔ یہودی نے نہیں مانا کہ نہیں، میں تو فیصلہ حضرت محمد کے پاس لے کے چلتا، تو چنانچہ اس کو ماننا پڑا، اور وہ فیصلہ آیا حضور کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، اور دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ حضور نے حق کے مطابق یہودی کے بارے میں کیا، یہودی کے حق میں فیصلہ حضور نے سنایا، اور منافق جو اپنے کو مسلمان بتا رہا تھا اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ حق کے مطابق فیصلہ یہی تھا، صحیح فیصلہ ہوا تھا۔ اب اس منافق کو چاہیے تھا کہ تسلیم کر لیتا اور اپنی ذلت پہ اور اپنی اس رائے پر اور روش پر جو اس سے پہلے وہ اپنایا ہوا تھا اس پر نادم ہوتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا کہ میں فیصلہ ادھر لے کے جا رہا تھا، مجھے آپ پر ایمان ہے تو میں آپ پر ایمان لایا ہوں، تو آپ کا فیصلہ مجھے مان لینا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی کی کہ میں ادھر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ تو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ ندامت کرتا اور پشیمان ہوتا اور حضور سے معافی مانگ لیتا اور فیصلے کو تسلیم کر کے چپ ہو جاتا، لیکن اس نے شرارت یہ کی کہ اس یہودی سے کہا کہ دیکھو حضور نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ قانونی فیصلہ ہے، تھوڑا ہم مصالحتی طور پہ ایک فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر کے پاس چلے، یعنی کمپرومائز والا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس چلیں گے۔ اس کا یہ گمان تھا منافق کا جو مسلمان بتا رہا تھا اپنے کو، اس کا یہ گمان تھا کہ حضرت عمر جو کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہودیوں پر بھی بڑے سخت ہیں، تو اس کا یہ گمان اور خیال تھا کہ یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے حضرت عمر، اور میں مسلمان ہوں تو میرے فیور میں بات کریں گے، اس کا یہ گمان تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس اس نے کسی طرح سے راضی کر کے اصرار کر کے ان کو تنگ کیا، اور یہودی مجبور ہوا کہ لے جا فیصلہ وہاں لے جائے۔ چنانچہ وہ دونوں گئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جیسے پہنچے، یہودی نے سارا قصہ سنا دیا پہلے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور ہم فیصلہ لے کے حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے میرے حق پہ فیصلہ کیا، اس پر بھی اس کو اطمینان نہیں، ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے کہا اچھا یہیں ٹھہرو۔ اچھا اس سے پہلے پوچھا کیا یہ بات جو کہہ رہا صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے، پر یہیں ٹھہرو، آ رہا ہوں، اور اندر گئے اور تلوار نکال کے لائے۔
اور تلوار نکالی اور تلوار سونت کے سیدھے مارا گردن پہ منافق تھے اور گردن چلی گئی، قتل کر دیا سیدھے سیدھے، اور کہا جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اب جو اس منافق مقتول کے وارثین تھے انہوں نے واقعہ مچایا کہ بلا دلیل کے حضرت عمر نے قتل کر دیا، بلا وجہ قتل کر دیا، انہوں نے واقعہ مچایا اور تعویلات پیش کی۔ تعویلات یہ پیش کی کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا ہے، حضور کے فیصلے کو نہیں ماننا ہے، یہ مقصد اس کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ حضور کا فیصلہ تو صحیح ہے، ہم تو اسے مانتے ہیں، لیکن وہ قانونی فیصلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کمپرومائز سے ذرا دوسرا دونوں کی رعایت میں فیصلہ ہو جائے، اس کے لیے ہم یہ آیا تھا۔ حضرت عمر کی خدمت میں حضرت عمر نے مار دیا اس کو، واویلا مچایا، شور مچایا، گویا حضرت عمر پر وارثین نے گویا الزام لگایا کہ قتل بلا وجہ کیا، اور یہ شخص جو ہے جو فیصلہ لے کر آیا ہے حضرت عمر کے پاس وہ صحیح طور پر آیا ہے، کوئی غلط طریقے سے نہیں آیا۔ یہ تعویلات کر کے وارثین نے شور مچایا۔ اب حقیقت کا علم کس کو ہے؟ حقیقت کون جانتے ہیں؟ اس کے دل کا راز اور دل کا بھید کون جانتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے اپنا فیصلہ کر دیا، لیکن معاملے کی حقیقت کو کون جانتا تھا سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ جل شانہ من والوں نے آیتیں اتاری قرآن کی، ان آیتوں میں سے 2 آیتیں ہیں، میں نے تفصیلی والی آیت چھوڑ دی جس میں اس پورے واقعے کے متعلق منظر کشی کی گئی ہے، میں نے اس کے بعد والی آیت ابھی پڑھ کے آپ کو سنائی، وہ آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، جب تک اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہم ان کو مومن مانتے ہی نہیں۔ اللہ نے فیصلہ اتارا تو گیا حضرت عمر کا فیصلہ صحیح نکلا کہ اللہ کے نزدیک یہ آدمی مسلمان تھا ہی نہیں، کافر تھا وہ، تو لہذا کافر کا قتل جائز ہوا کہ جب اس نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو اللہ کے نزدیک وہ مومن رہا ہی نہیں، مسلمان رہا ہی نہیں، تو اس کا قتل صحیح رہا۔ یہ اللہ نے فیصلہ آسمان سے اتارا اور پھر پوری پول کھول دی معاملے کی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دل میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم کیے ہوئے ہے اور صرف اس وجہ سے آیا کہ کمپرومائز سے کچھ فیصلہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے فرمایا ہے، خود قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ پاک نے آیتیں جو اس سے پہلے نازل کی ہیں ان آیتوں میں اللہ نے صاف ظاہر کر دیا کہ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کے دل میں نفاق تھا اور اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرنا اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو یہودی نے جب فیصلہ حضور کی خدمت میں لانے کی بات کی تھی تو اس نے کیوں کعب بن اشرف کے پاس جانے کی بات کی؟ اگر اس کے دل میں ایمان حضور پر تھا تو وہ حضور کے پاس آنے کی بات کرتا ہے، یہ تو کعب بن اشرف کے پاس جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب خود ہی یہ بات طے ہے کہ اس کے دل میں ایمان ذرا برابر نہیں تھا، اور یہ جتنے وارثین اس کی جو تعویلات کر رہے ہیں یہ ساری تعویلات غلط ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ پاک نے اس بات کو صاف کر دیا۔ ہم نے ابھی جمعرات میں اس کی تفصیلی تفسیر بیان کر کے اس بات کی پوری مکمل وضاحت کر کی کہ اس واقعے میں حضرت عمر کا فیصلہ بالکل درست فیصلہ۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے فیصلے، معاملات کے فیصلے، جھگڑوں کے فیصلے، آپ کے اپنے آپس کے رشتہ داریوں کے فیصلے اور ایسے ہی وراثت کے فیصلے ہیں اور کوئی بھی معمولی جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی کروانے کی جو ہے عادت ڈالیں، اور وہ عدالتوں کے چکر کاٹ کے عدالتوں میں خواہ برسوں پریشان ہوتے رہنے اور غیروں سے اپنے فیصلے کروانے کی عادت بند کریں اور ختم کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشنوں پہ بھیڑ لگی ہوئی، مسلمانوں کی، عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی۔ کیا معاملہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے، وہ جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے وہاں پہ اور سے تو پولیس والے اسٹیشنوں میں اب مسلمانوں کو خود ان کے منہ پہ کہنے لگے ہیں کہ ارے تمہارے جو فیصلہ کرنے والے تمہاری جو مسجد میں ہیں، مدرسے میں، تمہارے دارالقضاء میں تمہارے علماء جو فیصلہ کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں فیصلہ لے کے جا کے اپنا فیصلہ کر لیتے؟ خود وہ لوگ کہنے لگے، نصیحتیں خیر نصیحت کر رہا مسلمان کو کہ تمہاری شریعت کے مطابق فیصلے تمہارے علماء سے کیوں نہیں کروا لیتے؟ تو اتنی بات کافی نہیں ہے مسلمانوں کو شرم دلانے کے لیے کہ غیر آدمی ہم کو
ہمارا منہ دکھا رہا ہے، ہماری صورت دکھا رہا ہے اور ہماری ہم کو آئینہ بتا رہا ہے، یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو لہذا میرے دوستو، میں تو اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے فیصلے علماء سے اور مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور دارالفضاؤں میں لا کے یہاں جو شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو قبول کرنے کی اور ان فیصلوں پر چلنے کی عادت ڈالیں، اور غیروں کے پاس اپنے فیصلے لے جا کے رسوائی، اپنی بھی رسوائی اور دین اسلام کی رسوائی کا ہم سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ دوسری بات، میں نے قرآن حدیث پاک پڑھی تھی، حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق والی بات کی کہ میں دنیا میں آیا نہیں ہوں اخلاق سکھانے، اخلاق کی تکمیل کے لیے، عمدہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ایسے عجیب و غریب فیصلے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے جو فیصلے ہوتے تھے ان فیصلوں میں طرفداری نہیں ہوتی تھی کہ بھئی اپنی قوم کا آدمی ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کا شخص ہے، یا یہ ہمارے ساتھ ہماری خدمت کرنے والا ہے، ہمارے پاس آنے جانے والا ہے، ہمارا جو ہے ہم کو اس نے کچھ احسان کیا ہے یا ہمارا تعاون کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوتے تھے، حق کے مطابق فیصلے ہوتے تھے کہ بھئی حق جس کا ہے فیصلہ اس کے ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مقدمہ یہ آیا کہ ایک صحابی نے، صحابی رسول، انہوں نے ایک دیہاتی سے اونٹ خریدا تھا اور ادھار میں خریدا تھا۔ اب وہ ادھار پیسے مانگنے کے لیے وہ دیہاتی ان کے پاس آیا تو انہوں نے عذر کر دیا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ٹالتے رہے، بالآخر وہ دیہاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا، اس کے پیسے دینے تھے اور پیسے دینے سے یہ عذر کر رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے اپنا عذر بتایا ناداری کا کہ میں اس وقت میں بالکل خالی ہو چکا ہوں اور کنگال ہو چکا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کا نام تھا سرخ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سرخ ہو۔ اب سرخ کا ترجمہ ہوتا ہے چور، کہ تم نے ان کے پیسے دیے نہیں ہیں، گویا تم نے ان کا مال لے لیا، ہڑپ کر لیا۔ تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے حضور نے ایسا فرمایا۔ پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا ان کو پکڑ کے لے جاؤ بازار میں، ان کو لے جا کے فروخت کر دینا، انہیں کو فروخت کر دو بازار میں لے جا کے۔ یعنی ان کو غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے غلام بنا کے دے دیا، یہ تمہارے غلام ہو گئے، تو ان کو اب لے جا کے بیچ دو ان کو بازار میں، اور بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر دو۔ چنانچہ وہ ان کو پکڑ کے لے گئے بازار میں، جیسے پیسے غلاموں کی پہلے ہوتی تھی، بیع و شراء ہوتی تھی، غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا، تو غلام بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں، یہی اس کا فیصلہ تھا۔ تو وہ پکڑ کے ان کو لے گئے اور لے جا کے بازار میں بولی لگائی کہ بھائی میں غلام بیچ رہا ہوں، کون خریدے؟ تو اب خریدار آئے، جب خریدار خریدنے کے لیے آیا ان کے پاس، بیچنے والے دیہاتی کے پاس، تو دیہاتی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اس غلام کو خرید کے لے جا کے کیا کرو گے؟ تو خریدار نے کہا میں اس کو خرید کے لے جا کے آزاد کر دوں گا۔ غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، خرید لینے کے بعد آدمی مالک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا جیسے آپ نے گاڑی خریدی اور گاڑی خرید کر کے کسی کو ہدیہ دے دیا، یہ ایسا ہی ہوا۔ تو اس نے پوچھا، خریدار نے جواب دیا کہ میں اس غلام کو خرید کے لے جاؤں گا، لے جا کے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو اعرابی نے دیکھا کہ بھائی میری چیز خرید کے لے جا کے ہدیہ کر کے آزاد کر کے یہ نیکی کما رہا ہے، تو وہ نیکی خود میں کیوں نہیں کما لوں؟ تو اس اعرابی نے، دیہاتی نے کہا کہ بھائی میں خود ہی اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ آزاد کر دیا اسی وقت۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے۔ میں ایک اور واقعہ سناؤں تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایک صحابی کے خلاف کیا۔ اس فیصلے میں فیصلہ صحابی کے خلاف ہے لیکن حق کا فیصلہ تھا، اگرچہ کہ اس کا فائدہ ان صحابی کو پہنچ گیا کہ صحابی آزاد ہو گئے اور ان کا قرضہ بھی گویا معاف ہو گیا۔ اس کے بعد اس صحابی سرق نام، انہوں نے اپنا نام باقی رکھا، بدلا نہیں، سرق نام ہی باقی رکھا۔ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے یہ نام کیوں باقی رکھا ہے؟ اس میں تو نام چور کے آتے ہیں، چوری کی وجہ سے نام اس میں آتے ہیں، آپ نے یہ نام کیوں باقی رکھا؟
کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ نام میرے نبی نے مجھے رکھا ہے، اور میرے نبی کا نام رکھا ہوا نام میں باقی رکھوں گا، چاہے اس کے معنی کچھ بھی ہو، کہ میرے نبی کا رکھا ہوا نام۔ نبی سے محبت اور تعلق کی بات ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ کا میدان تھا اور صفیں لگی ہوئی تھی مسلمانوں کی، حضور پاک علیہ السلام بڑا سا تیر لے کے صفیں سیدھی کر رہے تھے، کھڑے ہوئے صفوں میں مجاہدین کی صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، کوئی آگے تھا تو اس کو پیچھے کر رہے تھے، کوئی پیچھے تھا اس کو آگے کر رہے تھے، تیر لے کر کے ایک دم نشان لگا کے لکیر کھینچ کے سب کو لائن میں سیدھا کھڑا کر رہے تھے مجاہدین کو۔ تو ایک صحابی تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کا پیٹ باہر نکل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تیر تھا نا، تیر کی جو بھال ہوتی ہے نوکدار بھال، اس بھال سے حضور نے ان کے پیٹ کو چوبو کے کہا پیچھے چلو۔ تو ان کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر چوبو کے ذرا ان کو پیچھے کیا، تو وہ پیچھے تو ہو گئے، مگر انہوں نے چلا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، آپ نے مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لوں گا، مجھے آپ بدلہ دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم مجھ سے بدلہ لو گے؟ تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا لیا، لو مجھ سے بدلہ لے لو۔ جیسے ہی انہوں نے کرتا اٹھایا تو یہ صحابی جا کے حضور کے بدن سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ اور پیٹھ کو چومنے لگے اور چمٹنے لگے، بوسہ دینے لگے، نیچے سے اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے رہے ہیں اور چمٹ رہے ہیں۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ارے 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 یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو دیکھا اس وقت میں سامنے شہادت ہے، جنگ تیار ہے، مجاہدین کی صفیں لگی ہوئی ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری شہادت سامنے میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، گویا اس وقت میں میری زندگی کا آخری وقت نظر آ رہا ہے۔ میرے دل نے چاہا کہ جب میں اللہ کے سے ملاقات کر رہا ہوں تو میری زندگی کا آخری عمل یہ ہو کہ میرے بدن سے آپ کا بدن چمٹ جائے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے بدن سے میرا بدن لگ جائے اور مس کر جائے اور اسی سے میرا بیڑا پار ہو جائے، بس اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق، ایک طرف تو یہاں صحابہ کی حضور سے محبت دیکھیے اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے کہ جب ان صحابی نے کہا کہ آپ نے مجھے چبو کر تکلیف دی ہے تو بدلہ لینے کی بات کی، تو حضور نے اپنا کپڑا اٹھا کے بدلہ دینے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام ذرا برابر بھی فیصلوں میں کسی کی اپنے فیور میں فیصلہ یا کسی کے خلاف فیصلہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ بات اپنے خلاف جائے یا بات اپنے فیور میں جائے، فیصلہ ہوگا حق کے مطابق۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ اور آپ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کو اس شریعت پر یقین ہونا چاہیے اور حضور کے ان فیصلوں پر ہم کو اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ کے اخلاق کو اپنے اندر اپنانے کے لیے ہم کو کوشش اور محنت اور تگودو اور جدوجہد کرنی چاہیے، اور آپ کے اخلاق کو سیکھ کر اپنے اندر اتارنے کی ہم کو عادت ڈالنی چاہیے، اور غیروں کی طرف جھانکنا یا غیروں کی تہذیب کی طرف جھانکنا اور ان سے اپنے فیصلے کروانے کی جو ہماری بری عادت پڑی ہوئی ہے، ہمارے اندر سے اس عادت کو ہمیں مٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔